امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جن پہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین نے ہمیشہ مداومت کی ہے، یعنی ان کو ہمیشہ ہی کیا ہے، کبھی ان میں سے کوئی ایک کام ایسا نہیں جو رہ گیا ہو، مس ہوا ہو، بلکہ ہمیشہ وہ بڑی جو ہے وہ تندہی کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ ان کاموں کو آپ نے بھی انجام دیا اور آپ کے متابعین نے بھی ان 5 کاموں کو انجام دیا ہے۔ ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں جو ان کی زندگی میں نہ پایا جاتا ہو۔ پہلا کام کہ جماعت کی پابندی، جہاں تک ممکن اور پاسبل ہوا اللہ کے نبی نے بھی نماز باجماعت ادا کی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور بعد کے لوگوں نے بھی جماعت کی پابندی کی ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کو بھی فوت نہیں ہونے دیتے تھے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ اپنی نمازیں ادا کرتے تھے باجماعت۔ تو جماعت ان کی زندگی میں ہمیشہ رہی، کبھی ہو سکتا ہے ہو، لیکن اکثریت ایسی ہے۔ مداومت اس بات پہ رہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ کے نبی کی اور آپ کے صحابہ اور دیگر بزرگوں کی، سلف کی، کہ وہ نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہے ہو جب دل چاہ ادا کر لی، نہیں، ہر اپنی مصروفیت کو ترک کرتے تھے اور اللہ کے گھر میں آتے تھے، مسجد کی طرف آ کے نماز کو باجماعت ادا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، سنت کی اتباع۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ کرتے گئے، جو اللہ نے بتاتا گیا آپ نے بھی ویسے کیا، اور جو آپ کی سنت قرار ہوئی، جو آپ کی سنت تھی، بعد میں آنے والوں نے زندگیوں سنت کے مطابق گزاری، ایک ایک سنت کو زندہ کیا ہے، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اس نے مجھ سے پیار کیا، تو انہوں نے اتباع سنت کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ بھی کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ تم انہیں اپنی اتباع کا حکم دو۔ اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، محب اور محبوب بننا چاہتے ہو، تو کیا ہے؟ تمہیں میری اتباع کرنی چاہیے، سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور تیسری چیز، مسجدوں کی تعمیر۔ میرے آقا علیہ السلام جب مائیگریشن کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے قباء کو تعمیر کیا، مسجد قباء بنائی، پھر مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا۔ تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کی گئی۔ تو مسجد جہاں بھی مسلمان گئے، میرے آقا گئے، وہ بھی مساجد کو تعمیر کرتے رہے، بعد میں آنے والے جہاں گئے وہ بھی مساجد کو تعمیر کرتے گئے، تو وہاں مسجدوں کو بناتے رہے۔ اور چوتھی چیز، قرآن پاک کی تلاوت۔ وہ تلاوت ہمیشہ کرتے ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے نا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، کہ ہم نے جن کو قرآن دیا ہے، کتاب دی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو تلاوت قرآن ان کی زندگی کا حصہ رہی۔ اور 5ویں چیز، جہاد فی سبیل اللہ۔ اس جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کا جذبہ، وہ ڈھونڈتے تھے ایسے مواقع، ایسے لمحات ڈھونڈتے تھے کہ اللہ کرے ایسا لمحہ آئے جان اللہ کے نام پہ قربان کر دی جائے، اللہ کے نام پہ جان کو فدا کر دیا جائے، تو وہ ڈھونڈا کرتے تھے ایسے لمحات کو۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو میرے آقا نے بھی ہمیشہ کی، اور بعد میں آنے والے امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں ان کی زندگی کا حسن بھی یہ 5 چیزیں رہی، کہ ہمیشہ ان 5 چیزوں سے، کون سی؟ جماعت کی پابندی، سنت کی اتباع، مساجد کی تعمیر، قرآن کی تلاوت اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ 5 چیزیں ہمیشہ ادا کی جاتی رہی۔